اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی طرف سے اس عمل حسن کو اور درس و تدریس سے موضوع تاریخ اہل بیت کو عبادت کے طور پر قبول فرما لے۔ ہماری گفتگو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چل رہی تھی اور گفتگو اس طریقے سے آگے بڑھی کہ امام رضا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی مدینے میں تو اسی وقت سے اور امام نے جو بچپنے کا دور گزارا، پھر جوانی کے مراحل گزرے، ہر لمحہ امام کے کرامات اور امام کے معجز نمائی ظاہر ہونے لگی، اور امام نے بہت اچھے انداز سے اپنے اہل خانہ اور شہر والوں کی قیادت کا اور سرپرستی کا فریضہ انجام دیا۔ اور امام رضا علیہ السلام کے امامت کے سلسلے سے کچھ باتوں کی طرف اشارہ ہوا، اور یہ بیان کیا گیا کہ مختلف راویوں نے من جملہ جناب علی بن اختین جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے، معتمدین میں سے تھے، انہوں نے بھی امام رضا علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں گواہی دی، اور دھیرے دھیرے جو افراد کچھ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے تھے واقفے وغیرہ کی شکل میں، وہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہونے لگے۔ اور ان روایات میں سے استدراک کے طور پہ ایک روایت کی طرف اشارہ کر کے میں جلدی سے اپنی بحث کو وہاں تک لے کے جانا چاہوں گا کہ جہاں میں نے گزشتہ درس کو روکا تھا۔ ان روایات میں ایک اہم روایت یہ ہے کہ جو شیخ مفید علیہ الرحمٰ نے الارشاد میں ذکر کیا ہے، امام رضا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے وہ بیان کرتے ہیں ایک سلسلہ سند کو پیش کرنے کے بعد محمد بن اسحاق بن عمار سے کہ قال قلت لابی الحسن علیہ السلام لابی الحسن الاول، میں نے ابی الحسن اول یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا، دریافت کیا، ان کی خدمت میں عرض کیا، الا تدلنی علی من آخذ عنہ دینی، کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے اس انسان کی طرف کہ جس سے میں اپنا دین لے سکتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ آپ کا نائب آپ کے بعد کون ہوگا کہ جس کے پاس ہم اپنے دینی امور کے لیے مراجعہ کر سکیں۔ فقال ھذا ابنی، وہاں امام رضا علیہ السلام موجود تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، ھذا ابنی علی، یہ میرا بیٹا علی، چونکہ امام کا نام علی رضا تھا، کہا یہ میرا بیٹا علی، اس سے تم اپنے دین کو حاصل کر سکتے ہو۔ اور پھر آگے امام فرماتے ہیں، ان ابی اخذ بیدی فادخلنی الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا نے یعنی چھٹے امام نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد مجھے لے کر کے قبر پیغمبر اکرم کے پاس پہنچے۔ فقال لی، اور میرے والد نے مجھ سے فرمایا، یا بنی ان اللہ عز وجل ان اللہ عز وجل عز وجل ان اللہ جل وعلا، ان اللہ کتاب میں یہ ہے، ان اللہ جل وعلا، بے شک پروردگار عالم جو جلیل بھی ہے اور علی بھی ہے، قال فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا قَالَ قَوْلًا وَفَى بِهِ، اور بے شک جب پروردگار عالم کچھ کہتا ہے تو اس کو وفا کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، اس پر پروردگار عالم وہ بات نہیں کہتا کہ جس کو عمل میں لانا منظور نہ ہو، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے زمین کے لیے اپنی خلافت کا اعلان کر رکھا ہے کہ روئے زمین پر کوئی نہ کوئی خدا کا خلیفہ رہے گا، تو یاد رکھنا میرے جانے کے بعد ایک خلیفہ ہوگا ضرور، اور میرے بعد میرا بیٹا علی خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو ایک طریقے سے گرفتار کر کے، ظاہری شکل گرفتاری کی نہیں تھی مگر انداز حقیقت میں امام رضا جس انداز سے چلے ہیں، روتے ہوئے پورا مدینہ گریا کر رہا تھا، اور جو باتیں امام کہتے ہوئے بڑھ رہے تھے مدینے سے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو لشکر گیا تھا وہ امام کو گرفتار کرنے کے لیے لے کے گیا تھا۔ امام
کو मदीने से मर्व की तरफ लाया जाने लगा। ईसा जलूदी का ज़िक्र है, शेख मुफीद ने अपनी किताब अल-इरशाद में ईसा जलूदी का ज़िक्र किया है, और याकूबी ने जो है रजा इब्न ज़हाक का ज़िक्र किया है, जो फ़ज़ल इब्न सहल वज़ीर मामून का रिश्तेदार था। इन दोनों का ज़िक्र किया गया है कि ये दोनों जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को ले करके बाज़ किताबों में दोनों का ज़िक्र है, बाज़ में एक का ज़िक्र है कि ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से ले करके मर्व की तरफ ये दोनों आते हैं। और उसके बाद शेख मुफीद अपनी किताब में आगे चल कर के गुफ्तगू तहरीर करते हैं और वो फरमाते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तन्हा वहाँ से नहीं आए थे मदीने से, बल्कि आले अबू तालिब के यानी ख़ानदान अलवी के और भी इमाम के कुछ अज़्ज़ा अकारिब और भी ख़ानदान अलवी यानी आले अबू तालिब के अफराद वहाँ से लाए गए थे। और जब मर्व ये काफ़िला पहुँचता है तो मर्व में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को एक अलग घर में टिकाया गया था, और आले अबी तालिब के जो दूसरे अफराद आए थे उनको एक अलग घर में जगह दी गई थी और उनको ठहराया गया था। अब फिर उसके बाद मैं अर्ज़ कर रहा था, रास्ते में हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब सामने आई है, और फिर उसके बाद जब इमाम पहुँच गए हैं तो जमादुस्सानी में ग़ालिबन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं। अलग अलग रिवायतें हैं, मगर एक सिलसिला बाज़ किताबों में तहरीर किया गया है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है वो जमादुस्सानी के महीने में मर्व पहुँच गए हैं, ठीक है। और मर्व से मदीने से लेकर के मर्व तक का इमाम का पूरा सफ़र है जो किताबों में तहरीर किया गया है। यहाँ तक के बताया जाता है कुछ तफसीलात में कि 15 मुहर्रम को आप मदीने से रवाना हुए हैं, और उसके बाद 3 सफ़र को बसरा में दाखिल हुए हैं, और बसरा चूँकि इमाम के रास्ते में कूफ़ा ना पड़ने पाए, लिहाजा बसरा की तरफ से लाया गया। बसरा में दाखिल होते हैं और 16 सफ़र को जो है वो अहवाज़ में दाखिल हो जाते हैं, जो अब के ईरान का हिस्सा है और इराक़ के बॉर्डर के शहरों में से है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है 16 रबीउल अव्वल को इमाम अहवाज़ से हरकत करते हैं यानी सफ़र करते हैं, और 26 रबीउल अव्वल को शिराज़ में दाखिल हो जाते हैं, और धीरे धीरे इमाम खुरासान से नज़दीक हो रहे हैं। 1 रबीउल सानी को शिराज़ से हरकत करते हैं। चूँकि ये सफ़र जो लगातार नहीं है इसलिए लंबा है, थोड़ा तवक़्क़ुफ़ करके भी सफ़र है जैसा कि पहले होता था। 1 रबीउल सानी को शिराज़ से सफ़र करते हैं, 15 रबीउल सानी को इमाम जो है यज़्द पहुँच जाते हैं, और 20 रबीउल सानी को यज़्द से फिर सफ़र करते हैं 5 दिन के क़याम के बाद, और 7 जमादुल अव्वल को नैशापुर पहुँच जाते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। 1 जमादुल सानी को नैशापुर से फिर हरकत करते हैं, 3 जमादुल सानी को तूस में दाखिल होते हैं, 8 जमादुल सानी को सरख्स में दाखिल होते हैं, 23 जमादुल सानी को सरख्स से हरकत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और 29 जमादुल सानी मशहद में दाखिल हो जाते हैं। गोया जमादुस्सानी का महीना जो है वो इमाम के वरूद का महीना है, कहाँ? मशहद में। और 7 रमज़ान को यानी उसके तकरीबन जो है 2-3 महीने के फासले के बाद आपकी विलायत अहदी का ऐलान होता है। अब विलायत अहदी के लिए जहाँ तक बयान किया जाता है विलायत अहदी को लेकर के, अलबत्ता बाज़ उलमा ने यह भी तहरीर किया है कि मामून ने पहले मक्काराना चाल चलते हुए इमाम को खिलाफत की पेशकश की, मगर इमाम जानते थे कि खिलाफत की पेशकश कैसी है, किस तरीके की है। जैसा कि इसके पहले भी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक पेशकश अबू मुस्लिम खुरासानी जैसे अफराद से हो चुकी थी, और जो अरब में इनके जानने वाले नुमाइंदे थे कि आप हमारे क़याम के साथ शामिल हो जाइए, और तो हम आपको जो है वो खिलाफत आपके हवाले कर देंगे। मगर चूँकि इमाम उनके नीयतों से वाकिफ़ थे, लिहाजा जो खुरासान से ख़त इमाम के पास गया था, इमाम ने उस ख़त को जला दिया था और कासिद को बता दिया था कि जाके तुम बता देना कि तुम्हारे ख़त का अंजाम क्या हुआ, तो वो ख़ुद समझ जाएंगे कि हमारा जवाब क्या है। इसी तरीके से इमाम रज़ा भी जानते थे कि ये मक्कारी है, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने खिलाफत कबूल करने से इनकार किया। अलबत्ता खिलाफत वाला वाक़या जो है वो कतई नहीं है, लेकिन विलायत अहदी का मसला जो है वो कतई है, और तकरीबन इत्तेफाक है उलमाए तारीख़ का इस बात के ऊपर
کہ ولایت عہدی کی پیشکش اور پیشنہاد مامون نے امام رضا کو کی تھی اور کہا تھا کہ آپ ولی عہد بن جائیے. امام رضا نے ولایت عہدی کا بھی انکار کیا. اسی لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں, میں نے اس کے پہلے والے درس میں بھی اشارہ کیا کہ ولایت عہدی بھی امام رضا کی اپنی مرضی سے نہیں حاصل ہوئی تھی. امام کو نے اپنی مرضی سے حاصل نہیں کی تھی ولایت عہدی. دو چیزیں یہاں ہیں. پہلی بات تو یہ حکومت کا ڈھکوسلا اور ڈرامہ تھا, اور دوسرے امام کے ساتھ زبردستی تھی. زبردستی کے اوپر جو چیزیں دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک یہ والی روایت ہے, یہ والا مسئلہ ہے جو کتابوں میں تحریر کیا گیا ہے. مختلف کتابوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جب مامون کی ولایت عہدی کی پیشکش کے جواب میں امام رضا نے منع کیا کہ ہم قبول نہیں کر سکتے, تو مامون امام رضا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو مامون نے تہدید آمیز لہجے میں اور دھمکی بھرے لہجے میں کہا کہ عمر ابن خطاب نے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی جو شورا عمر نے بنائی تھی, جس میں ایک آپ کے دادا علی ابن ابی طالب بھی تھے, علی مرتضیٰ اس میں تھے, اور عمر نے یہ شرط رکھی تھی کہ ان 6 افراد میں سے جس نے بھی مخالفت کی اس کی گردن اڑا دی جائے گی. آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں آپ سے طلب کر رہا ہوں اسے قبول کر لیں. گویا وہ والا واقعہ یاد دلا کر کے امام سے بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا تو پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اب امام کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ ظاہری طور پر حامی بھرتے, مگر امام رضا علیہ السلام نے حامی بھری تو اس طریقے سے بھری کہ جو امام کے چاہنے والے ہیں, جو عقل مند ہیں, وہ سمجھ جائیں کہ امام رضا اس کی حکومت کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں, مامون کے ہم فکر ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ امام نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں قبول کرتا ہوں. وہ ایک طریقے سے تقیہ کی کیفیت آ گئی تھی, تقیہ نما چیز تھی. بہرحال کہ امام کو اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے اس کام کو, البتہ اپنی جان سے مراد امام کی اپنی جان نہیں ہے, مصلحت اسلامی بھی ہے اس میں چھپی ہوئی, اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں, میں بھی اشارہ میں نے کر دیا. امام کو ظاہری طور پہ ولایت عہدی قبول کرنی پڑی حالات سے مجبور ہو کر کے, یعنی امام کی اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں بلکہ حالات کی مجبوری نے تقبل ولایت عہدی پر امام کو آمادہ کیا. مگر امام نے ایک ایسی شرط رکھ دی جس سے امام کے چاہنے والوں تک اور عقلمندوں تک بات پہنچ گئی کہ امام کو ولایت عہدی امام نے لی ہے, قبول کی ہے, یا امام کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے, یا امام کی مرضی مامون کی حکومت کے ساتھ کیا ہے, رائے کیا ہے, نظریہ کیا ہے امام کا. امام کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو میں قبول کرتا ہوں, مگر میری شرط ہے, تجھے ماننا پڑے گا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نہ میں تو حکومت کے کسی امور میں شرکت کروں گا, نہ کسی کو کسی کے عہدے پہ منسوب کروں گا, نہ کسی کو اس کے عہدے سے معزول کروں گا, ٹھیک ہے, نہ کسی کو ہٹاؤں گا, نہ کسی کو بلاؤں گا. اگر ان تمام چیزوں کو, شرطوں کو تو قبول کرتا ہے, کسی امر میں فتویٰ نہیں دوں گا, تو میں ولایت عہدی کو قبول کرتا ہوں. امام کی اس شرط کو اس نے منظور کر لیا اور بالآخر امام رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی کا 7 رمضان کو اعلان کر دیا گیا. انشاءاللہ اس کا ادامہ آئندہ گفتگو میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.